IMF کے ساتھ مذاکرات قرض پروگرام کے لیے نہیں تھے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات کا آج آخری دن ہے۔ IMF کا وفد بغیر کسی اعلان کے آج یا کل روانہ ہو جائے گا۔ IMF کے ساتھ یہ مذاکرات قرض پروگرام کے لیے نہیں تھے۔ IMF نے بجٹ کے خدوخال اور دوسرے اہداف سے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ ان اہداف اور خدوخال کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد مذاکرات شروع ہوں گے۔ اوگرا کی غیر معیاری LPG سلنڈرز کی خرید و فروخت پر پابندی۔ اوگرا نے غیر معیاری LPG سلنڈرز کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق غیر مجاز ڈسٹریبیوٹرز کو LPG کی فروخت کرنے پر مارکیٹنگ کمپنیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ غیر معیاری سلنڈرز میں گیس بیچنے والوں اور LPG کی مارکیٹنگ کمپنیوں کے خلاف کارروائی ہونی ہے۔ اس ضمن میں ملک بھر میں 313 LPG مارکیٹنگ اور 19 سلنڈرز بنانے والی کمپنیوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ IMF مذاکرات گیس مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے مذاکرات کے سلسلے میں گھریلو کھاد، CNG، سیمنٹ سیکٹر کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق IMF سے شیئر پلان میں اگست سے گیس کے نرخوں میں اضافے کی تجویز پیش کی گئی۔ IMF مشن سے گیس سیکٹر کے لیے ٹیرف، گردشی قرضہ ریفارمز پر مذاکرات کیے گئے۔ پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بل 100 سے 400 روپے تک بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ بشکیک سے 171 طلبہ کی کراچی آمد، وزیر اعلیٰ سندھ کا استقبال۔ بشکیک سے 171 طلبہ کو لے کر PIA کی پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ PIA کی فلائٹ صبح 8:40 پر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی تھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزارت خارجہ اور OPF اہلکاروں نے طلبہ کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر طلبہ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر طلبہ کے اہل خانہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کرغزستان سے سندھ کے 205 طلبہ کو واپس لایا گیا ہے، جن میں 55 لڑکیاں اور 150 لڑکے شامل ہیں۔ مرحوم ایرانی صدر کی تعزیتی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے متعلق تعزیتی تقریب میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، جس کے دوران پاکستان اور آذربائیجان کے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو میں 29ویں اقوام متحدہ کانفرنس آف پارٹیز کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ حماد اظہر پشاور پہنچ گئے، آج ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر پشاور پہنچ گئے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک مقامی رہنما کے گھر مقیم ہیں۔ ذرائع کے مطابق حماد اظہر آج اپنے خلاف درج کیسز سے متعلق پشاور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کریں گے۔ واضح رہے کہ حماد اظہر کے 1 سال بعد گزشتہ روز منظر عام پر آنے کے بعد وفاقی پولیس بھی حرکت میں آ گئی تھی۔ پولیس اہلکار PTI سیکریٹریٹ پہنچے، لیکن حماد اظہر پولیس اہلکاروں کے پہنچنے سے قبل ہی پشاور روانہ ہو چکے تھے۔ وفاقی پولیس اہلکاروں کی جانب سے سیکریٹریٹ کے سٹاف سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ پاکستان انگلینڈ کا پہلا T20 میچ بارش کے باعث منسوخ۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 انٹرنیشنل میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ انگلینڈ کے شہر لیڈز میں بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے ہیڈلے گراؤنڈ میں ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 4 T20 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ 25 مئی کو برمنگھم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا میچ 28 مئی کو کھیلا جانا ہے، جبکہ آخری میچ 30 مئی کو اوول میں کھیلا جائے گا۔ مئی میں پارہ 40 ڈگری سے اوپر جانے کا امکان نہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے پیشن گوئی کی ہے کہ کراچی میں مئی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زائد ہونے کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بالائی سطح پر موجود ہوا کے زائد دباؤ کے باعث ملک کے اکثر مقامات ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔ جون کے پہلے ہفتے تک یہ گرمی کی شدت برقرار رہ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں آئندہ دنوں میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے۔
جبکہ بالائی سندھ میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر آئندہ آنے والے دنوں میں سمندری طوفان بن سکتا ہے۔